الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاء اللہ چھابری گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آج دسمبر کی سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کا تعارف کراؤں، یہ بھی میرے ہم نام ہیں ندیم صاحب۔ تو یہ اسپیشلی گوٹ فارم کا وزٹ کرنے آئے ہیں، کہتے جی اپنے جانور دکھائیں، تو میں نے کہا آپ سے بھی تعارف کرا دیں۔ تو ندیم صاحب کیسا ہے جانور کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی ڈالے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے فارم ہاؤس بنایا ہے اور بہت اچھے جانور ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بریڈر تو بہت اچھا ہے، تو اس کی پیداوار ہے اس کا ابھی جو بچہ ہے نا، وہ اوپر جو ہے وہ ایک وہ ہے جی کاکرا، جس کو میں بریڈر بنا رہا ہوں۔ 12 پچھلے کلچ میں مجھے جانور ملے تھے، ماشاءاللہ جن میں سے میں نے 2 رکھے تھے، جی جی ایک وہ والا ہاں جی اور ایک ان میں سے ہے وہ شاید وہ جو جس کے پیٹ میں سفید داغ ہے، جی جی وہ بکرا رکھا، وہ اللہ کی راہ میں دے وہ اس کے بچے ہیں۔ تو ایک وہ ناگرا، وہ ہم نے بریڈر کے لیے رکھا ہے کہ بریڈر بنے گا۔ تو باقی یہ بکریاں جی یہ اس وقت ساری پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ تو جنوری کے مہینے میں ایکسپیکٹڈلی ان کی نا ڈلیوری ڈیٹ ہے۔ ابھی بابا جی فرسٹ ناشتہ کر کے، کیونکہ آج وہ لنگر تھا ہمارا، سنڈے کے سنڈے جو ہوتا ہے، ہاں جی تو اس وجہ سے پھر وہ ادھر مصروف ہو گئے۔ ایسے ابھی بابا جی آ کے ڈالیں گے پھر ان کو، ابھی بھوکے ہیں جانور، ہاں جی تو وہ تھوڑا لنگر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا کام۔ جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا۔ بس جی یہ چھوٹی سی جگہ پہ رونق لگائی ہوئی ہے۔ تو مینلی میرا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نا دودھ اپنے پوتوں کے لیے خالص دودھ مجھے مل جائے۔ بے شک تو اس سے یہ فائدہ ہے، ایک تو حلال گوشت، ہاں جی کتے بلے رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جی تو وہ پلید بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ تو یہ حلال جانور ہے۔ ہمارے اگر پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ ہاں جی، تو اس حوالے سے ان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے تو اس کو ہم ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ کھا بھی سکتے اللہ نے ہم پہ یہ حلال رکھے ہیں، جی، بنائے ہوئے ہیں ہمارے لیے صحیح، حلال، صحیح۔ اور دودھ جیسی نعمت تو پھر ہے ہی ہے نہیں ہی نا، دودھ کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں نا کر سکتا۔ نہیں کر سکتے، تو خالص دودھ پھر لاہور میں ملنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نا یہ کھیچل کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، جی ان کی سیوا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے جو چند تو فیمیل ہیں، جی مثلا یہ کھڑی ہے، یہ بھی پٹ ہے، وہ بھی پٹ ہے، ہاں جی تو ایک بکرا ہوگا ان میں، تو یعنی کہ باقی بکرے ہیں 1 2 3 5 7 8 بکرے ہیں نا، ماشاءاللہ تو یہ ہم قربانی کے میں سیل کریں گے، سیل کریں تو اس سے ہمیں کچھ ارننگ ہو جائے گی، ایسے ہی تو خرچہ ورچہ نکل آئے گا۔ ہاں، جی جی تو دودھ اضافی ہے، پروفٹ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بچے دینے ہیں وہ بھی پروفٹ میں آتے ہیں۔ پروفٹ میں ہر 5 ماہ بعد بکری بچے دیتی ہے، جی جی 2 یا میکسیمم 3 مہینے ہم اس کی جو ہے نا وہ کرواتے ہیں، یعنی کہ بچے دینے کے بعد ان کی وقفہ کرتے ہیں اور ان کی تیاری کرتے ہیں اگلے سوئے کے لیے، تو 3 مہینے کے اندر اندر دوبارہ کم کراس کرا دیتے ہیں، جی تو 3 سے 5 8 مہینے میں یہ رزلٹ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ 8 میکسیمم ہے، ورنہ 7 ماہ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے نا سیزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے جی کہ جب یہ بکریاں بچے دیں نہ گرمی ہو اور نہ سردی ہو وہ زیادہ، ہاں جی فل گرمی بھی نہ ہو اور فل سردی بھی نہ ہو۔ اب یہ جنوری کے اینڈ میں بچے دیں گے، 1 ماہ میں نے پہلے یہ کراس کرا لی تھی، یہ ستمبر میں کروانی تھی، میں نے اگست میں کروا لی، تو یہ جنوری کے اینڈ میں دیں گے بچے، جنوری اینڈ یا فروری فرسٹ میں تو موسم ٹھیک ہوگا۔ ہاں بہت اچھا موسم، فروری کا مہینہ بہترین ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے تو سیزنل، اب ہم نے دوبارہ جب یہ بکریاں اب جنوری یا فروری میں بچے دیتی ہیں نا، جی تو ہم نے ان کو دوبارہ پھر کراس کرانا ہے، فروری نکال کے مارچ نکال کے اپریل کے اینڈ میں، جی یا اپریل میں آپ کروائیں جی یا ستمبر میں کروائیں۔ جی اپریل اور ستمبر سال کے 2 مہینے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی ہونی بھی ہو تو نہیں کرتے۔ اب جیسا کہ یہ کل یہ دیکھیں، جی یہ 2 بکریاں نا یہ کراس تھی، جی
اس کو میں نہیں بھی کرانا چاہتا تھا لال کو، جی۔ لیکن یہ ہو گئی، یہ ابھی پریگننٹ ہے، یہ کالی جو ہے نا جی پھر گئی ہے۔ جی اب اس کا ہم دوبارہ کراس ہونے کے لیے ہیٹ پہ آتی ہے، لیکن ہم نہیں کرا رہے، نہیں کرو اب اس کو ہم اپریل میں ہی کروائیں گے جی دوبارہ، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی بکری اچھی ہے جی لیکن یہ رپیٹ ہو گئی ہے، جی تو اگلی دفعہ پھر ٹرائی کریں گے اور کسی اور بکرے سے بھی ٹرائی کریں گے، شاید یہ بھی مسئلہ ہو۔ ہاں جی کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ جراثیم جو ہے نا وہ- جراثیم میچ نہیں کرتے، ہاں جی کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا اس کا بھی ڈورمنگ کروا دی ہے، دونوں طرح کی ہم نے، جی جی اندرونی کیڑوں کی بھی اور بیرونی کیڑوں کی بھی، بیرونی۔ یعنی کہ ایورمیکٹن بھی لگایا ہے اور اندرونی کیڑوں کے لیے بھی ڈورمنگ کرا دی ہوئی ہے۔ جی جی اب اس کو 2 مہینے خالی رکھیں گے، 3 ماشاء اللہ۔ اپریل میں دوبارہ کرائیں گے۔ تو یہ ہے میرا کہنے کا مقصد، یہ ہے کہ تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جی جی کہ بندہ سیزنل کٹھی بکریاں کرائے نا، جی تو اب کٹھے بچے آتے ہیں، آتے ہیں کٹھے ایک ہی مہینے میں بچے آئے۔ اب ڈلیوری کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہاں جی ان کو سنبھالنا۔ ایسے ہی اب مہینے میں کبھی 2 بچے آئیں، اگلے مہینے پھر 2 آئیں، وہ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ کو پرابلم ہی دیتے ہیں۔ جی جی یعنی کہ 2 بچے آپ کے پاس چھوٹے ہیں، 2 بڑے ہیں۔ 2 بڑے ہیں ایک تو ڈلیوری کے وقت جو آپ کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے وہ ہر مہینے ہی آپ بزی رہے کہ یار ابھی بکری نے بچے دینے ہیں، ایسے ان کا انتظام کرنا ہے۔ تو جب کٹھے بچے آئیں گے تو کٹھوں کو پروٹوکول دینا آسان ہے، سامنے ایک جیسا کام آپ کو ہاں جی کرنا پڑتا ہے نا۔ جی جی تو وہ 1 مہینے میں وہ فارغ ہو گئے، پھر ایک جیسے بچے پالنے میں بھی، ایک عمر کے بچے پالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ آسانی ہوتی تھوڑی جگہ میں خاص کر یہ پرابلم ہوتی ہے، یار یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے کو ماریں گے، ہے، ایسے چھوٹے مار کھائیں گے وہ کھائیں گے نہیں۔ آئیں گے نہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو علیحدہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سب کو مارتی ہے، وہ اوپر رکھی ہے وہ مار کھاتی ہے، کھاتی ہے اس میں وہ دیکھیں وہ باقی سب سے وہ علیحدہ کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر ڈر ہے، وہ ڈر نہیں جاتا، تو اس وجہ سے وہ کمزور رہتی ہے۔ تو تھوڑی جگہ میں پھر ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار ہم کتنی کی جگہ بنائیں نا۔ ابھی دیکھیں ادھر 1 2 3 4 اوپر 5، اوپر جو 5 ہے نا اس میں بھی 2 خانے پیچھے علیحدہ بنائے ہیں، ایسے ہی بکرے کو علیحدہ بند کرتے ہیں، تو جو ان میں سے بکری کوئی بچہ دینے والی ہو تو اس کو بچانے کے لیے وہ علیحدہ ادھر ایک کھانا بنایا ہوا، جی تو پھر پرابلم ہی پرابلم ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو اگر آپ ترتیب سے کٹھی پراپر ایک ہی مہینے میں آپ بکریاں پریگننٹ کروائیں اور پھر ایک ہی مہینے میں آپ کو بچے ملیں، پھر وہ ایک ہی ایج کے سیم پلیں، تو پھر کو 8ویں 10ویں مہینے میں جا کے بکریوں کو فیمیل کو اور میل کو بھی علیحدہ کرنا ہوتا ہے، جی جیسے کہ ہم اس کو نہیں کر پائے تو یہ کراس ہو گئی، کراس ہو گئی ایسے ہی یہ وقت سے پہلے کراس ہو گئی۔ کراس ہو گئی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جی بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا آنے کا، وزٹ کرنے کا۔ جی تو آج ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی تعارف کروائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔